السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، جس کو آپ سن کر انشاءاللہ تعالیٰ اگر عمل کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو بالکل اسکیپ نہ کریں، نظر انداز نہ کریں۔ بڑے کام کی بات میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اور ایک بات اور، ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں گا جس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتنا فائدہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، مکمل دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، مسئلہ پوچھا گیا کہ جو زیر ناف کے بال ہوتے ہیں، یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کسی نے دریافت کیا تھا۔ میں نے سوچا ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ سامعین کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو، جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہرحال مسئلہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں نا، ان کو مونڈنا اور ان کو مونڈنے کے بعد میں کیا غسل کرنا فرض ہے؟ کیا غسل کرنا واجب ہے؟ کیا نہانا ضروری ہے؟ یہ سوال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب سنیں، جو زیر ناف کے بال ہوتے ہیں، یعنی ناف کے نیچے کے بال ہوئے یا بغل کے بال ہوئے، ہم ان بالوں کو بناتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں۔ تو صفائی کرنے کے بعد میں ہمارے لیے نہانا کیسا ہے؟ اس کا جواب سنیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہانا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، نہیں نہائے تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز ہم ایسے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا، ہم گناہ کریں گے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، جواب سنیں۔ جواب یہ کہ جو بندہ ناف کے نیچے کے بال بناتا ہے، ٹھیک ہے، جو ناف کے نیچے کے بال بناتا، زیر ناف، ناف کے نیچے کے بال ہوئے یا بغل کے بال ہوئے، اگر بندہ پاکی کی حالت میں ہے، یعنی بندہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، بندہ پاک ہے، اگر پاک ہے اور پھر زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال بناتا ہے یا پھر بغل کے بال بناتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر فرض نہیں ہوتا غسل، اور نہ ہی واجب ہوتا، یعنی اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں بہتر ہے کہ وہ نہا لیا جائے، بہتر ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے اچھا ہے۔ اور چونکہ اچھی چیز ہم ضرور چاہتے ہیں، کوئی کام بھی اگر ہوتا، ہمیں اس میں فائدہ حاصل ہوتا تو ہم اس کو ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ ہم نے صاحب زیر ناف، ناف کے نیچے کے بال ہم نے بنائے ہیں اور ہمیں نہانا فرض ہو گیا یا ہمیں نہانا واجب ہو گیا، ضروری نہانا ہے، بغیر نہائے نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ناف کے نیچے کے بال بنائیں، بندہ پاک ہے، اور پاک ہونے کے بعد میں اگر ناف کے نیچے کے بال اس نے بنا لیے تو اس کے لیے نہانا فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ضروری نہیں ہے لیکن مستحب بھی ہے، مستحب ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اچھا ہے، اگر نہا لیں گے تو اچھا ہے اور نہیں نہائیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ آپ نہا لیں اور نہانے کے بعد پھر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر بغیر نہائے نماز پڑھ لی، ناف کے نیچے کے بال ہم نے صاف کیے اور صاف کرنے کے بعد میں ہم نہیں نہائے، اسی طریقے سے استنجا وغیرہ کیا اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد میں پھر ہم جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے، تو نماز ہماری ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بندہ ناپاک ہے تو ظاہر سی بات ہے بھائی، ناپاک بندہ ہے تو ناپاکی کی حالت میں تو نماز نہیں ہو سکتی نا۔ تو ناپاک اگر وہ بندہ ہے اور ناپاکی کی حالت میں اس نے ناف کے نیچے کے بال بنائے ہیں یا بغل کے بال بنائے ہیں، تو پھر اس کے لیے نہانا فرض ہے، بغیر نہائے نماز اس کی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے، سمجھے، اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ تو بندہ اگر پاک ہے تو اس کے لیے نہانا فرض نہیں، غسل فرض نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، یعنی اگر نہا لے گا تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور نہیں نہائے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ ناپاک ہے تو پھر اس کو نہانا ضروری ہے۔ اگر بندہ ناپاک ہے تو اس کا نہانا فرض ہے، غسل فرض ہے اس پر، چاہے وہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال صاف کرے یا نہ کرے، لیکن اگر بندہ ناپاک ہے تو اس کا غسل اس پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہترین چیز، بہترین غذا، ٹھیک ہے، جو میں لے کر کے آیا ہوں، آپ سمجھیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، مشہور ہے کہ ایک طلبینہ نام کی چیز بڑی بہترین ہے، بڑی مشہور چل رہی ہے دور حاضر میں، بڑی مشہور چل رہی ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک غذا ہے جو ہم ناشتے کے روپ میں صبح کو کھاتے ہیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، حضور کی سنت بھی ہے، طلبینہ، طلبینہ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی الگ الگ ورائٹی آتی ہیں،
जामी तलबीना हुआ, शिफा तलबीना हुआ, शामी तलबीना हुआ, इस तरीके से अलग अलग वैरायटी आती हैं, अलग अलग इसके टेस्ट आते हैं। कोई इलायची फ्लेवर होता है, कोई चॉकलेट फ्लेवर होता है, कोई मावा फ्लेवर होता है, ठीक है, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, अलग अलग इसके टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो बताया ये गया कि ये जो जामी तलबीना है ना, बड़ा मुफीद है, बड़ा फ़ायदेमंद है, ठीक है। किसी को गम हो, टेंशन हो, कोई डिप्रेशन में हो तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। बच्चों के, बुज़ुर्गों के और औरतों के लिए बड़ा मुफीद है, बड़ा फ़ायदेमंद है, ठीक है। पेट के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, पेट की बीमारियों को ये ख़त्म करता है। अलगर्ज़ ये कि बड़ा बेहतरीन, बड़ा मुफीद ये चीज़ है। और ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ हुजूर की सुन्नत हो वो मुफीद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो चीज़ हुजूर की सुन्नत है वो बड़ी मुफीद है, बड़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये जामी तलबीना, और इस पर एक ऑफ़र भी है, सुने, सोने पे सुहागा, क्या इस पर एक ऑफ़र भी है। और ऑफ़र क्या है? ऑफ़र इस पर ये है कि जो बंदा इसके 5 पीस खरीद लेगा, ठीक है ना, जो बंदा इसके 5 पीस खरीद लेगा तो उसको एक उम्रे का कूपन फ्री मिलेगा। सुभान अल्लाह, उम्रे का कूपन फ्री मिलेगा। जो 5 पीस खरीदेगा उसको एक उम्रे का कूपन फ्री मिलेगा। और जिस बंदे ने 500 कूपन इकट्ठे कर लिए, जिस बंदे ने 500 कूपन इकट्ठे कर लिए, फिर उसका नाम जो है लकी ड्रॉ में डाला जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जिसका भी नाम आया उसको फ्री में उम्रा करने के लिए भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। नबी के रोज़े का दीदार करने के लिए फ्री में भेजा जाएगा, है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खाना पीना उसमें, आपका टिकट उसमें, हर तरीके से वीज़ा आपका उसमें, सारी चीज़ 15 दिन का या 20 दिन का जो भी टूर है उसमें आपको भेज दिया जाएगा। किसके लिए? जो 5 पीस खरीदेगा उसको एक कूपन उम्रे का फ्री मिलेगा। 500 कूपन इकट्ठा करने पर आपका नाम डाला जाएगा, जिसका भी नाम निकला उसको उम्रे के लिए भेज दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इससे लाभ उठाएं। जाहिर सी बात है, इस नियत से नहीं कि हाँ हम कूपन हमको मिलेगा, उम्रा करने के लिए हम जाएंगे, इस लालच से नहीं। नबी की सुन्नत है, इस चीज़ से भी करना चाहिए कि नबी की सुन्नत है, हम इस्तेमाल करके देखें तो सही कैसा रहता है, ठीक है। तमाम ही लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको ज़रूर ख़रीदें, और जो है इसको आप ख़रीदेंगे तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। बस दुआ रब्बे कायनात इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।